راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں آج آپ کی میزبان مینا پرویز ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ شمار کرنے لگیں اس کی نعمتوں کا تو وقت کم ہے، بیان کرنے لگیں اس کی رحمتوں کا، فضائل کا، تو بھی خود کو ہر کوشش کے باوجود بے بس ہی پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بخششیں بیش بہا ہیں۔ ہماری غلطیوں کوتاہیوں پر بھی اس کا پیار، اس کی محبت کثرت سے ہے اور اس کا پیار ابد تک یکساں ہے۔ سنتے ہیں بائبل مقدس سے اقتباس۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے۔ خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے۔ سیلاب موج زن ہیں بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی۔ خداوند بلند و قادر ہے، تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند، ابدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ جب ہم الگ الگ یا پھر اجتماعی طور پر ایک ہو کر اس کے حضور آتے ہیں اور حمد کے گیت گاتے ہیں تو سما کیسا ہوتا ہے؟ اگر ابھی تک اس بات کا تجربہ نہیں کیا تو ابھی کیجئے ہمارے ساتھ حمد کے اس گیت کے ساتھ۔ گیت کرنا شکر خدا، گیت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، بڑھتے ویلے شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، کری یاد سدات کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔ رنگ بجا کے دس تارا ایک ساز بنا کے، تین بربت خوش رنگ بجا کے، کری یاد سدات کرنا شکر خدا، میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا۔
अपनी पसंद पर कोई गीत नगमा आप सुनना चाहें या प्रोग्राम से मुतालिक अपनी तफसीली राय देना चाहें तो हमारा पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। कॉल करें और SMS नंबर है 0333482596 बैरून मुल्क से कॉल कर रही हैं पाकिस्तान से बाहर से तो नंबर ऐड कर लीजिए 0092 और फिर वही नंबर यानी 0333482596। हमारी फेसबुक आईडी है जिंदगी अनवर। हम यकीन है कि आप जरूर प्रोग्राम के सिलसिलों में शिरकत करेंगे। चलते चलते आपको लिखवाते जाएं यौम आज़ादी क्विज के लिए 3 सवालात भी। पहला सवाल है, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने कब रखा? अगस्त 1940 में, सितंबर 1945 में या जनवरी 1933 में? पाकिस्तान का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? 9 जुलाई 1948 को, 11 नवंबर 1947 को या 15 दिसंबर 1949 को? कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कब बनाया गया? 1 जनवरी 1948 को, 12 मार्च 1948 को या 16 फरवरी 1948 को? जवाबात जल्दी इरसाल कर लें क्योंकि जवाबात वसूल करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं और बारिशों के दिनों में जहां और बहुत से अमराज शिद्दत पकड़ लेते हैं, ठीक होने का नाम ही नहीं लेते, वहीं आंखों के अमराज भी हैं। देखना और दुरुस्त देखना बड़ी नेमत है। सिलसिला है अब सेहत की बातें। डॉक्टर आतर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं ताकि आपको सेहत के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता सकें। आज मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आँख के अमराज कौन कौन से हैं या कौन कौन सी आम बीमारियां हैं जो आँख को लाहक हो सकती हैं? आँखों के बहुत से अमराज हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है आँखों की एलर्जी है। जो एलर्जिक पेशेंट होते हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है, बढ़ जाती है। आँखों में खारिश होती है, आँखों से पानी निकलता है, बाज़ दफ़ा ये है कि वो पस भी निकलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसा है कि आँखों में कोई फॉरेन बॉडी कोई कचरा चला गया, उसने आँख में जाके इरिटेशन की, आँख सुरख हो गई। और इसके अलावा सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, अमराज तो बहुत ज़्यादा हैं आँखों के। डॉक्टर साहब, आप चूँकि आँख की बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं और आपने कहा कि आँख में कुछ चला जाना या आँख की एलर्जी जो है वो इस तरह से होती है कि कोई गंदी चीज़ चली जाए या गर्द चली जाए। हमारे यहाँ चूँकि हवा इतनी आलूदा होती है कि हम आँख को अच्छे तौर पर इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। आपके ख्याल में हिफाजत के लिए हमें क्या कुछ करना है? हिफाजत के लिए ये है कि आप प्रॉपर्ली ग्लासेस का इस्तेमाल करें। जब भी बाहर निकलें ग्लासेस पहन के जाएं और जब घर वापस आएँ तो आँखों में पानी डालें, उसकी सफाई करें। और कुछ ड्रॉप्स होते हैं, अगर आपको उसमें आँखों में कॉन्टीन्यूसली मसलसल इरिटेशन रहती है, खारिश रहती है, तो फिर आँखों वाले डॉक्टर से मिलें, अपने एलर्जी का इलाज करवाएं। और कुछ आई ड्रॉप्स हैं जो तजवीज़ किए जाते हैं एलर्जी के लिए, वो इस्तेमाल करें। उससे आँखों का पानी का बहना, पस का आना, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। डॉक्टर साहब, एलर्जी की हम बात कर रहे हैं तो ये एलर्जी किस वजह से होती है? एलर्जी जो है उसकी बहुत सी अक़साम है, लेकिन उसमें बाज़ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है। कॉमनली तो हमारे यहाँ पे डस्ट एलर्जी है। और बाज़ दफ़ा ये कटाई का मौसम होता है, उसमें काफ़ी गर्दो गुबार फ़ज़ा में होती है, तो एलर्जी पेशेंट जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो उसको जल्दी कैच करता है, तो इसकी वजह से उसको ये मसला लाहक होता है। डॉक्टर साहब, एलर्जी के अलावा और कौन सी आम बीमारी है जो गर्मी के मौसम में हो सकती है? उसमें इन्फेक्शन वगैरह हैं, किसी भी वजह से कोई ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसा डस्ट पार्टिकल वहाँ पे चला गया, वहाँ पे परसिस्ट किया, आपने कॉन्टीन्यूसली उसको रगड़ा, खारिश की, तो उसकी वजह से वो आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और उसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली जब आप खारिश करते हैं, आंखों को रब करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बनाई, आपकी आई साइट भी अफेक्ट होती है। डॉक्टर साहब, एक आम बीमारी गर्मियों में जिसका जिक्र सुना जाता है वो है अशोब चश्म या आंख का खराब हो जाना। ये क्या बीमारी है? इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में स्प्रिंग कटार बोलते हैं। जैसे कि मैंने कटाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जब कटाई का मौसम होता है तो उसमें गर्दो गुबार, डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं। तो अशोब चश्म जो है वो आंखों की एलर्जी ही है, जिसमें मैंने आपको उसकी वजूहात और उसके सिम्टम्स बताए, जैसे आंखों में पानी निकलना, खारिश होना, और ये सारी इसकी अलामात हैं। और जब ये ऐसा हो तो आप फिर एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स वगैरह जो हैं वो तजवीज़ किए जाते हैं
اور اپنے مولد سے رابطہ کریں تاکہ اس کو پراپرلی ٹریٹ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، آنکھ کی بیماری جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے اور اس میں ایک سفید موتیے یا کالے موتیے کا بڑا ذکر ہوتا ہے، یہ موتیا کیا چیز ہے؟ موتیا ہم اسے کیٹریک بولتے ہیں میڈیکل زبان میں۔ اس کی 2 اقسام ہیں، سفید اور کالا موتیا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے آپ کی آنکھ کا جو لینس ہے وہ تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد جو پروٹین ہے وہ اس کی ڈیپوزیشن یعنی کہ وہ جمنا شروع ہو جاتی ہے، وہ لینس کو تھک کر دیتی ہے۔ لینس کا سکڑنا پھیلنا جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی نہیں ہوتا۔ جو سفید موتیا ہے وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو وہ پروٹین ہے وہ ڈپازٹ زیادہ ہوتی ہے، لینس کا پراپر جو ہے وہ پھیلتا نہیں ہے، سکڑتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ بنائی پہ افیکٹ کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ سفید موتیا پورے آپ کے لینس کو کور کر لیتا ہے، جس میں وہ کمپلیٹ بلائنڈنس اس آنکھ کی ہو جاتی ہے کہ اس آنکھ سے پراپرلی نظر ہی نہیں آتا یا نظر آنا ہی مکمل بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو بہت خطرناک حد ہے کہ نظر آنا ہی بند ہو جائے، کیا کرنا چاہیے اس کے علاج؟ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپریشن ہے اس کا حل، کہ وہ ہم سفید موتیا کو نکال دیتے ہیں اور اس کے لینس کو جو ہے وہ اس کی جگہ لینس ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی وہ بنائی بحال ہو سکے۔ اور دوسری طرف کالے موتیا کا ذکر ہوا تھا کہ کالا موتیا تو بہت ہی خطرناک ہے، اس کی بھی آگے کچھ اقسام ہیں کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ کالا موتیا ڈیولپ ہوتا ہے، جس میں بعض دفعہ تو فوراً بنائی چلے جاتی ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کی بنائی جاتی ہے، اور یہ ایک آنکھ اگر کالی موتیا کے ساتھ افیکٹ ہوئی ہے تو دوسری بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، کیونکہ آنکھ کا ایک پریشر ہوتا ہے، اگر وہ پریشر اس لمٹ سے زیادہ بڑھ جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ رکھی ہے، اسے اگر کراس کرے تو پھر وہ آنکھ کو افیکٹ کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ آنکھ کی بیماریاں جو ہیں یہ گرمی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہیں، کیوں؟ اس میں یہ ہے کہ گرد و غبار، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گرمیوں کے موسم میں ڈسٹ زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ آنکھوں کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انفیکشن ہم لوگ کیچ کر لیتے ہیں، ہماری قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی کچھ ایسے وائرل انفیکشنز آتے ہیں، جیسے وبا چلتی ہے کہ وہ وائرل انفیکشن آج کل آیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی ان باتوں کے لیے جو آنکھ کی حفاظت کے بارے میں آپ نے ہمیں دی ہیں، ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں کہ آنکھ چونکہ ایک جسم کا نہایت ہی اہم عضو ہے اور اس کے وسیلے سے ہم دیکھ پاتے ہیں، سارے کام جو ہے اس کے وسیلے سے کرنے پڑتے ہیں، تو اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو صحت مند رکھیں گے، تندرست رہے گی آنکھ، تو ہی ہم اس دنیا کی رانائیاں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی یہ ساری باتیں ہمارے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ صحت کی باتیں یعنی ڈاکٹر کی باتیں ہم سن رہے تھے اور ان پر عمل ہو جائے۔ اب ہے سلسلہ طنز و تبسم۔ بس میں ایک موٹا لڑکا اور ایک پتلا لڑکا ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ موٹے لڑکے کو شرارت سوجی اور دبلے لڑکے سے کہنے لگا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں قحط پڑ گیا ہے اور تم کچھ کھاتے نہیں ہو۔ دبلے لڑکے نے کہا، اور یہ قحط تو تمہاری وجہ سے ہی ہے جو کچھ چھوڑتے نہیں ہو۔ ایک آدمی نے میونسپل کمیٹی کو فون کیا اور کہنے لگے، ارے میرے گھر کے باہر گدھا مرا پڑا ہے۔ میونسپل کمیٹی والوں نے کہا، جناب اسے وہیں دفن کر دیں۔ ان صاحب نے غصے سے جل کر کہا، ارے دفن تو میں کر دوں، لیکن میں نے سوچا پہلے اس کے خاندان والوں کو تو خبر دے دوں۔ ٹیچر بچوں سے پوچھنے لگیں، بھائی بتاؤ دن میں تارے کیوں نہیں نکلتے؟ بچے بولے، مس تارے سورج کے راستے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتے اس لیے نہیں نکلتے۔ نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے سامنے کھانا لگاتے ہوئے بولی، سرتاج مجھے 2 ڈشیں پکانے میں مہارت ہے، ایک گاجر کا حلوہ اور دوسرا مرغ کا قورمہ۔ میں نے آج آپ کے لیے یہ دونوں ڈشیں پکائی ہیں۔ شوہر نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ اس میں گاجر کا حلوہ کون سا ہے اور مرغ کا قورمہ کون سا؟ دکان کا مالک اپنے نئے ملازم سے بولا، اچھا بھائی تمہیں نئے منشی نے سارا کام سمجھا دیا ہے نا؟ نیا ملازم کہنے لگا، ہاں جی سر جی بالکل سمجھا دیا ہے، منشی صاحب نے مجھے کہا تھا جیسا ہی آپ کو میں دکان کی طرف آتے دیکھوں تو فوراً انہیں جگا دوں۔ ماں منع سے کہنے لگی، ارے منع یہ دروازے پر گندے ہاتھوں کے نشان تمہارے ہیں نا؟ منا کہنے لگا، نہیں امی جی میں تو لات مار کے دروازہ کھولتا ہوں۔
ایک صاحب اپنے دوست سے کہنے لگے، یار 15 سال پہلے میں نے شادی کی تھی، شادی کے 12 سال میں نے بڑے سکون اور اطمینان سے گزارے تھے۔ دوست نے تجسس سے کہا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ صاحب اسی دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے، او یار کل 12 سال بعد میری بیوی میکے سے واپس آ گئی ہے۔ ایک روز باس جلدی دفتر آ گئے تو انہوں نے ایک کلرک کو ایک کونے میں اپنی لیڈی سیکرٹری کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کلرک کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عبدل، کیا تمہیں اس کام کی تنخواہ دی جاتی ہے؟ کلرک نے مؤدبانہ جواب دیا، نہیں جناب، یہ کام تو میں بلا معاوضہ انجام دیتا ہوں۔ بحث کے دوران ایک سیاستدان نے دوسرے سیاستدان سے کہا، ارے تم تو ہر بات میں بس نکتہ چینی ہی کرتے ہو۔ دوسرے نے کہا، اور میں بھلا نکتہ چینی کیوں کروں گا؟ میں نے تو صرف ایک نکتہ اٹھایا تھا، باقی تمام چینی میں نے بحث کے دوران گھر کے استعمال کے لیے علیحدہ رکھ لی تھی۔ باپ نے بیٹے کا رزلٹ دیکھا اور غصے سے کہنے لگا، بیٹا تم اسکول جا کر کیا کرتے ہو؟ بیٹے نے بھی اسی طریقے سے جواب دیا، ابو میں نے کبھی آپ سے پوچھا ہے کہ آپ آفس جا کر کیا کرتے ہیں؟ نانی اماں منع کو ایک دن تمیز سکھا رہی تھیں، کہنے لگیں، جب تمہیں کھانسی آیا کرے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھا کرو۔ منع نے کہا، نانی اماں آپ فکر نہ کریں، میرے دانت آپ کی طرح نکلی نہیں ہیں۔ عاطف فرحان سے کہنے لگا، بھائی فرحان، میں نے سنا ہے کہ موسیقی کے اثرات سے پانی کھولتا ہے۔ فرحان نے کہا، یہ تو سچ ہی کہا ہوگا، کیونکہ جب تم گانا گاتے ہو تو اکثر میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ نصرت شمع سیال آپ کو ویلکم کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام راہ زندگی میں، اور سیال شارٹ ویو لسنرز کلب نانکانہ صاحب سے آپ کہہ رہی ہیں، راہ زندگی جو کہ ہمارے پسندیدہ پروگرام زندگی کے سنگ کی طرز پر ترتیب دیا گیا ہے، اس کوشش کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ یقین ہے کہ سلسلہ اب ٹوٹے گا نہیں بلکہ پھلتا پھولتا رہے گا۔ یقیناً آپ کی گہری نظر جدید تقاضوں کو بھی جانچتی ہوگی اور ریڈیو سامعین تک پروگراموں کی ترسیل بھی ممکنہ اور آسان بنائی جائے گی۔ پجا ٹی اسٹال کی شمولیت ہمیں اچھی لگی۔ چشم بینا موجودہ حالات کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے اور ان پروگراموں کے صداکار یقیناً پوری مہارت سے سننے والوں کے دل پر اپنی بات نقش کر دیتے ہیں۔ آپ کی میزبانی میں پروگرام خوب جچتا ہے اور آپ کے ذاتی مشاہدات رہنمائی کے ساتھ زندگی کو آسان بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ راہ زندگی کے مختلف گوشے اپنی اپنی جگہ انگوٹھی میں نگینے کی طرح ہے۔ سامعین کا محبوب سلسلہ انعامی مقابلہ بھی شروع کریں تو اپنے سوالات نوٹ کر لیے ہیں، ضرور شرکت کیجیے گا۔ لکھا ہے رانا شمشاد آپ نے ستلج ریڈیو اینڈ لسنرز کلب بہاول نگر سے۔ پروگرام کی نظر ایک غزل، یادوں کے بھونچال میں گم ہوں، گزرے ہر ایک سال میں گم ہوں، کب سے بیٹھی دیکھ رہی ہوں، تیری سوچ خیال میں گم ہوں، تم بس اپنی بات بتاؤ، میں تو اپنے حال میں گم ہوں، دشمن کا ہر وار سہوں گی، دشمن کی ہر چال میں گم ہوں، ہے اس کی آواز میں جادو، میں اس کے سرتال میں گم ہوں، اس کو مجھ سے پیار ہے فری، اب تک اس کی کال میں گم ہوں۔ شکریہ رانا شمشاد۔ آئیے سنتے ہیں اب ایک خوبصورت ملی نغمہ۔ تمہارا ہے، تم ہو پاس بارش کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاطس کے، یہ بدن تمہارا ہے، تم ہو پاس بارش کے۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے،
तुम हो पास इसके। ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो। वतन की मोहब्बत से सरशार हर एक दिल है, इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र हो। सरदार सुहेल अहमद आप लिख रही हैं सरदार रेडियो लिसनर्स क्लब एबटाबाद से। प्रोग्राम राह जिंदगी में चला गया ड्रामा बहुत अच्छा लगा, फिर सब्र और बेसब्री के दरमियान मुकालमा भी खूब था, खतूत और पैगामात भी पसंद आई। लियाकत अली एवान आपने शेखुपुरा से एक लतीफ़ा प्रोग्राम के लिए इरसाल किया है कि एक शख्स गंदे कपड़े इस्त्री कर रहा था। पास से गुजरे हुए दूसरे शख्स ने पूछा कि गंदे कपड़े क्यों इस्त्री कर रहे हो? उसने जवाब दिया, बिजली का कोई भरोसा नहीं, बाद में कपड़े धो लेंगे। शुक्रिया लियाकत अली एवान प्रोग्राम में आपकी शिरकत के लिए। क्यों ना अब सिलसिला चश्मे बीना भी सुन ले। सरे शाम बाजार में काफी भीड़ थी। अव्वल तो सारा दिन ही काफी रश रहता है, मगर खास तौर पर 4 बजे के बाद लोगों का बेपनाह हुजूम देखने में आता है। असल बात यह है कि लोग इस बाजार को अवामी सतह की छोटी बड़ी तमाम किस्म की चीजों का एक खुला और सस्ता बाजार समझते हैं, और हकीकत भी यही है। इस बाजार में रेडियों और छाबड़ियों वाले इस हद तक विराजमान हो गए हैं कि उन्होंने दीगर दुकानों के लिए एक खतरा और एक मसला पैदा कर दिया है। और मुसीबत यह है कि इन लोगों को फौरी तौर पर इनकी जगहों से उठाया भी नहीं जा सकता। जब कभी कोई ऐसा मौका आता है, एक ताज़ा खराबी जन्म ले लेती है। कमेटी या कारपोरेशन के ट्रक इन लोगों का सामान उठाकर ले जाते हैं और फिर बहुत कुछ होता है। यही लोग सिफारिशों और रिश्वतों से न सिर्फ सामान छुड़ा कर ले आते हैं, बल्कि पहले से ज्यादा जगह घेर कर खड़े हो जाते हैं। लिहाजा रोज हुजूम, भीड़ और सीना जोरी की शरह में इजाफा होता रहता है, और यूं इस बाजार के मसाइल बढ़ते जाते हैं। मैं मछली बाजार से जरा आगे एक गली में जाना चाहता था। 4:30 बजे से ऊपर का टाइम हो गया था। बाजार हस्ब दस्तूर लोगों से भरा हुआ था। लोगों के हुजूम के अलावा गायों का यह गोल भी तरह तरह के फल खाता फिर रहा था। कोई रेडी भी सामने आती, गायें 2-4 फल उठाना अपना हक समझती थी। मछली बाजार में सामने एक स्टैंड पर बहुत बड़ी मछली रखी हुई थी, और लोग उसको देखने के लिए इधर उधर से आगे बढ़े चले आ रहे थे और एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। अब क्या था, किसी ने बाहर से मजीद गुस्से की तीली सुलगाकर अंदर फेंकी और नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। अभी लोगों का हुजूम ही कहां थमा था कि इस धक्कम पेल में एक और वाकया पेश आया। मैंने अपने बाईं तरफ क्या देखा कि एक छरेरे से जिस्म वाला आदमी तकरीबन मेरे साथ कदम उठाता जा रहा था। नीली पैंट, सफेद शर्ट और सुर्ख टाई उसे बहुत जच रही थी। काली काली भवें, खुली खुली पेशानी, फौजी कट बाल, फ्रेंच दाढ़ी, गोरे गोरे गालों में दरमियान में उसकी थोड़ी पर चिस्पा थी और बहुत अच्छी मालूम हो रही थी। वो कभी कभी बेइरादा इधर उधर भी देख लेता था। जैसे जैसे वो बाजार से गुजरता जा रहा था, उसके लिए एक एक बात तजुर्बे की हैसियत रखती थी। उसे लोगों का ऊपर तले होकर गुजरना एक आंख नहीं भाता था, इसलिए बाजार में बहुत मोहतात होकर चल रहा था। मैंने देखा कि सामने से कुछ नौजवान औरतें आ रही थीं और भीड़ इतनी थी कि एहतियात के बावजूद उस आदमी का कंधा एक नौजवान औरत से टकरा गया। ये जरा सा लड़खड़ाया और फिर संभल कर चलने लगा, मगर अभी 4 कदम ही आगे गया होगा कि एकदम रुक गया और कुछ सोचते हुए पीछे को मुड़कर देखने लगा। मैं भी अचानक उसके साथ ही मुड़ गया। मैंने देखा कि उसने तेज तेज कदम उठाए
میں نے بھی جلدی جلدی اس کی ہمرکابی کے لیے لمبے لمبے قدم اٹھا کر فاصلہ طے کیا اور دیکھا کہ وہی نوجوان ان عورتوں کے برابر آیا اور جلدی میں ان میں سے ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا بہن مجھے معاف کر دینا، میرا کندھا آپ کو لگ گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر کندھا نہیں مارا، بے خیالی میں ایسا ہوا۔ عورت نے کوئی ایکشن نہ لیا اور معمولی سا اس کی طرف دیکھ کر بغیر بولے آگے بڑھتی چلی گئی اور یہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں اس واقعے سے خاصا متاثر ہوا کہ اگرچہ اس آدمی کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن اس نے چھوٹی سی نادانستہ حرکت پر معافی مانگنے کے لیے کتنی بڑی جرأت کی ہے۔ انسان اگر سچا ہو تو اس کے دل میں سچائی کی قوت ہی اسے کسی بھی عمل کے اعتراف کا حوصلہ دیتی ہے اور یہی اس کا نیک عمل ہے۔ شکریہ ماہنور مہر اور مہر عبدالستار سیلفی پروگرام سننے کا، اور آپ نے پروگرام کے سارے ہی سلسلوں کو پسند کیا ہے۔ ستلج لسنرز اینڈ رائٹرز کلب بہاول نگر سے نیاز احمد نیازی آپ کہہ رہے ہیں پروگرام راہ زندگی میں ابتدائی گفتگو اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر، کلام مقدس، شکر کرو رب کا جو مالک ہے سب کا سنا، بہت اچھا لگا۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو نوزائیدہ بچوں کی خوراک کے بارے میں خوب تھی، لیٹر پڑھے گئے جس میں میرا خط بھی تھا۔ طنز و تبسم میں لطیفے بہت ہی پیارے تھے، خوشبو کو بکھرنے سے نہ روکے کوئی، نغمہ بہت اچھا تھا، اور چشم بینا میں جو واقعہ سنوایا گیا وہ بھی خوب تھا۔ ہم شکر گزار ہیں نیاز احمد نیازی آپ کے اس خط کے، اور خط لکھنے کے سلسلے کو جاری رکھیے گا۔ پروگرام کے اس حصے میں ایک دفعہ پھر آپ کو لکھوا دیتی ہوں انعامی مقابلے کے سوالات، جوابات جلد بھیجیے، ہو سکے تو آج بلکہ ابھی SMS اور کال کیجیے۔ پہلا سوال ہے، پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے کب رکھا؟ اگست 1940 میں، ستمبر 1945 میں، جنوری 1933 میں۔ دوسرا سوال، پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ کب جاری ہوا؟ 9 جولائی 1948 میں، 11 نومبر 1947 کو، یا 15 دسمبر 1949 کو۔ تیسرا سوال، کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا؟ 1 جنوری 1948 کو، 12 مارچ 1948 کو، یا 16 فروری 1948 کو۔ جوابات 10 اگست تک ہم تک پہنچ جانے چاہیے، اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ SMS اور کال کرنے کے لیے نمبر ہے 033348259663۔ بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں تو ایڈ کیجیے 00920333482596 ہماری فیس بک ID ہے زندگی انور۔ آئیے اب خداوند کے حضور جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق رحیم آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے۔ اس شدید موسم میں بھی جو بارشوں کا موسم ہے، تیری طرف سے حفاظت چاہتے ہیں ہر ایک کے لیے، کیونکہ تو ہی ہے جو سب کو سنبھالتا ہے۔ تو موسم کی شدت میں ہر قسم کے خطرات سے، بیماریوں سے ہر ایک کو بچائے رکھ۔ اس وقت پروگرام سننے والوں نے جو درخواستیں تیرے حضور رکھی ہیں، ان کے دلی مرادوں کو بھی تو پورا کر، اور جنہوں نے درخواست بھیجی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے تو شفا والا ہاتھ بڑھا اور انہیں شفا دے۔ ہم تمام طالب علم ساتھیوں کو جو پروگرام سن رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اپنے بہتر نتائج کے لیے، تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تو ان کی محنت کا پھل ان کو عطا کر۔ والدین کے ساتھ ہو کہ اپنے بچوں کی پرورش تیرے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق کر سکیں۔ ہر ایک کی بڑی حفاظت اور مدد اور رہنمائی کر۔ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی نام سے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان مینا پرویز کو اجازت دیجیے۔ خدا نگہبان۔